بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش ہوں گے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حج الحج کا قصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک معبد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا اور ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج مجھ سے کلام کرو، مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز اور دوسری طرف میری والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ پھر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے، میری طرف تو توجہ ہی نہیں دے رہا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی، اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ ہوا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تو اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا مگر جریج متوجہ نہ ہوا اور ناراض ہو کر چلی گئی اور غصے میں آ کر بد دعا دی، اے جریج تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل یوں ہوئی، ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا اور ان کی قوم میں سے ایک بری عورت ان کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کر لی اور جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا، اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اس نے بچہ جن لیا۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھوکر ماری اور پوچھا، یا غلامی، اے بچے، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گوئی بخش دی۔ وہ بولا، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی اور پھر دریافت کیا، اب بتاؤ تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنائے یا چاندی کا بنا دے؟ اس نے کہا، نہیں نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی بد دعا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچے۔ یہ بھی یاد رہے، اگر والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔